بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیٹ جال، اس جال میں تو آج سارے ہی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ نیٹ کا پیکج ختم ہونا تو سانس اٹک جاتی ہے۔ نیٹ ہر ایک کو چاہیے، پورے گھر میں ہر آدمی ہر کونے میں دبکا ہوا اپنے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آپ ڈیوائس کا، وائی فائی ڈیوائس کا تار کھینچ دیں، پورا گھر اپنے اپنے کمروں سے اتر کے آ جائے گا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ وہ کسی دور میں جب انٹرنیٹ کیفیز پر جا کر نیٹ یوز ہوتا تھا تو ساری دنیا سے ہی جا رہی ہوتی تھی، اچانک نیٹ بند ہوتا تھا، سب اپنے اپنے کیبن سے نکلتے تھے، ڈی سی ہو گیا ڈی سی ہو گیا۔ جکڑ لیا اس نیٹ نے سب کو۔ نوجوانوں کی والدین کے ساتھ نشستیں چلی گئیں، ایک نسل کی اپنے بزرگوں کے ساتھ مجلسیں چلی گئیں، گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا چلا گیا۔ کہیں چلے جائیں آپ، بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ کے لاؤنج میں، حتیٰ کہ گھر کے کمرے میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی مارکیٹ میں، مسجد میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، چوپال میں، ریستوران میں، کسی ہوٹل میں، کہیں چلے جائیں، بہت سارے لوگ بیٹھے، ہر ایک اپنی الگ دنیا میں مگن ہے۔ اور کیسی دنیا ہے، کیسی زبردست دنیا ہے کہ ایک آدمی کے فیس بک پر 200 فرینڈ ہیں، ٹویٹر پر سینکڑوں فالوورز ہیں، اور حال اس کا یہ کہ گھر میں سکے بھائی سے بات نہیں کر رہا۔ وہ ہر آدمی پر ایک دھن سوار ہے کہ میں کوئی ایسی سیلفی لے لوں، کوئی ایسی تصویر بنا لوں، کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دوں جس سے زیادہ ویورز مل جائیں، لائکس مل جائیں، جسے لوگ شیئر کریں، جس پہ بہت سارے کمنٹس ہوں۔ ایسی تصویریں بنا کے بھیجی جاتی ہیں اور ہم ہونقوں کی طرح، احمقوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح اسے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے جس نے قرآن کی توہین کی تھی، یہ دیکھو یہ جل گیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ دنیا کو پتہ لگے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ یہ تو ایمانی غیرت کا مسئلہ، ٹھک شیئر ٹھک شیئر ٹھک شیئر۔ اور سب سے زیادہ کام، معاف کیجئے گا، کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جو مزدوری کرنے دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، اور ان کا نیٹ کا یوز اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے، ٹیلی فون مہنگا پڑتا ہے تو وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ٹینگو یوز کرتے ہیں، ایمو یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، دوسری اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کی اسلامی حمیت جاگ اٹھتی ہے اور غیرت کی رگ پھڑکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو لائک کرو، اس کو شیئر کرو۔ اور وہ بلا تحقیق، اور وہ جن کا آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لائکس پر، ان کو شیئرز پر اس کے حساب سے ایڈز ملتے ہیں، اس کے حساب سے ان کا پیسے میں حصہ بن رہا ہوتا ہے، ان کی پیج کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ لوگوں سے اشتہارات لیتے ہیں اور پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ لکھتے ہیں غیرت مند مسلمان یہ کرے گا، غیرت مند پاکستانی یہ کرے گا، اس کو شیئر کر دو کیونکہ دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ فیس بک اس کو ڈیلیٹ کر دے، فوری طور پہ اس کو شیئر کر دو، اور ہم فوری طور پہ اٹھا کے شیئر کر دیتے ہیں۔ کچھ تو انسان کو عقل کرنی چاہیے، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ نیٹ کو یوز کرتے ہوئے پڑھے لکھے لوگ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، جاہل لوگ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر والز پر کتنی لڑکیاں ہیں وہ شوق میں آتی ہیں، اپنا اکاؤنٹ بناتی ہیں اور اس پہ اپنی پکچرز اپلوڈ کرتی ہیں، موبائل سے سیلفیاں کھینچ کر ڈالتی ہیں، اور پھر کچھ دن بعد وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ میرے نام سے 20 فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور ان پہ میری پکچرز اپلوڈ ہوئی ہیں۔ جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ گھریلو لڑکیوں کی تصاویر آئیں، کیونکہ یہ جو شوبز کی لڑکیاں ہیں، اس طرح کی لڑکیاں، ان کے تو چہرے میک اپ سے اٹے ہوئے ہیں، ان پہ تو ویسے ہی لعنت ہے، تو انہیں پاکیزہ گھر کی نورانی پردہ دار بچیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ ان کی تصاویر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کے نام سے فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو گھیرتے ہیں، وہ کسی سے بیلنس لے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کہیں بلا کے ان کے گروپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ نئے اکاؤنٹس بنا کے، بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں کہ آپ ان کے لیے اکاؤنٹ بنا کے رجسٹرڈ کرتے جائیں، وہ اس پہ بھی پیسے دیتے ہیں۔ اپنے بڑوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، ٹیکنیکل لوگوں سے اسے سمجھ لینا چاہیے، اور یہاں پر بیٹھ کر گندی باتیں، گندے جملے، گندی تصاویر، گانے، ویڈیوز، فلمیں، الٹی چیزی باتیں اور علماء کی تصاویر الٹی سیدھی جس میں ان کی توہین کی گئی ہو اور دین کے خلاف باتیں، ایسی کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔
یہ جو آلات ہمارے پاس آئے ہیں ان سے ہم دین کی اشاعت کرنے والے بنیں، اپنی ہی لٹیا ڈبونے والے اور اپنی ہی کشتی میں پتھر ڈالنے والے اور اپنی ہی بیڑی میں بٹے پانے والے ہم نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔